الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین محترم، سید الورا سے ہمارے درس جو ہیں وہ چل رہے ہیں. غزوہ احد کے حالات شوال کے مہینے کی مناسبت سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ شوال میں غزوہ احد ہوا تھا اور شوال کا ہی مہینہ یہ گزر رہا تھا، تو اس حوالے سے کچھ چیزیں غزوہ احد کے حوالے سے میں بیان کر چکا ہوں. ویسے جو مقررانہ رنگ ہوتا ہے وہ تو آپ ہمیشہ سنتے ہی رہتے ہیں. اس دفعہ میری کوشش تھی کہ میں سید الورا سے ہی آپ کو بتاؤں، اور سید الورا کی وجہ سے ہم ان واقعات سے لطف اندوز ہو سکے. کچھ حد تک میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں آمد سے پہلے قبیلہ اوس کا ایک فرد ابو عامر مذہبی پیشوا تھا، اور انصار اس کا بہت احترام کرتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ عرب میں قبائل کا زیادہ رواج تھا. قبائل ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. آج بھی جن علاقوں میں قبائل ہیں وہاں بہت مضبوط طاقت ہوتی ہے قبائل کی. بلوچستان میں آپ دیکھ لیں، سندھ میں آپ دیکھ لیں، ہمارا جو پٹھان کلچر ہے اس میں آپ دیکھ لیں، فاٹا میں آپ دیکھ لیں، جہاں جہاں یعنی قبائل مروج ہیں، قبائل کے رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کا بہت زیادہ ساتھ دیتے ہیں ہر حال میں. تو یہ عرب میں بھی ایسا ہی تھا. قبیلہ اوس کا ایک فرد تھا ابو عامر، اور تھا بھی ان کا مذہبی پیشوا، اس لیے انصار جو تھے وہ اس کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے. جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جب انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج، ایک قبیلہ اوس تھا اور ایک قبیلہ خزرج تھا، یہ بڑے قبائل تھے انصار کے مدینہ شریف میں. یہ دونوں قبائل حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، یعنی دونوں کے افراد ایمان لے آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر. تو یہ جو ابو عامر تھا، جو ان کا مذہبی پیشوا تھا اوس قبیلے کا، باقی تو لوگ ایمان لے آئے، لیکن اس نے جب دیکھا چونکہ مذہبی پیشوا تھا، بڑی شخصیت تھی، اس کے لیے ایمان لانا اس کو مشکل لگ رہا تھا، تو باقیوں کو ایمان لاتے دیکھ کے یہ وہاں سے بھاگ گیا کہ اسی میں عافیت ہے، میں یہاں سے بھاگ جاؤں ورنہ مجھے بھی ایمان لانا پڑے گا. مدینہ چھوڑ کر چلا گیا، بلکہ مکہ چلا گیا اور وہیں آباد ہو گیا. غزوہ احد میں وہ بھی مشرکین کے ساتھ آیا تھا. اب پہلے تو چلا گیا تھا یہاں سے بھاگ کے مکہ،
جب مشرکین غزوہ احد کے لیے آئے تیاری کر کے تو یہ بھی ساتھ آیا۔ اب اس کے ذہن میں وہی تھا ادب احترام جو اس کا لوگ کرتے تھے سارے، چونکہ مذہبی پیشوا تھا، مذہبی پیشوا جتنے بھی ہوتے ہیں لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، تو اس کے ذہن میں یہی تھا کہ میں یہاں پہ بہت عرصہ رہا ہوں، سارے قبائل جو ہیں وہ میرا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے، تو اس کے ذہن میں وہی سارا کچھ تھا کہ اب میں دوبارہ مشرکین کے ساتھ آیا ہوں تو وہ سارے چونکہ میرا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے اس زمانے میں، تو اس لیے میں جس کو جو بھی کہوں گا تو وہ اسی طرح کرے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ وہ چھوڑ دے گا۔ یہ خوش فہمی اس کی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو لوگ ایمان لانے والے تھے وہ بھلا کب کسی کو خاطر میں لاتے تھے، یہ تو اپنی خوش فہمی میں تھا۔ چنانچہ یہ بھی غزوہ احد کے موقع پر مشرکین کے ساتھ مکہ سے مدینہ آیا۔ اس کا خیال تھا کہ انصار اب بھی حسب سابق میرا احترام کریں گے اور میری ہر بات تسلیم کریں گے۔ اسی خوش فہمی کی بنا پر اس نے مشرکین کو یقین دلا رکھا تھا کہ اگر میں نے انصار کو محمد کا ساتھ چھوڑ دینے کا کہہ دیا تو ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی میرے حکم سے سرتابی نہیں کرے گا۔ اب خوش فہمی کی انتہا دیکھیں آپ، یعنی جن مشرکین کے ساتھ آیا تھا ان کو کہہ رہا ہے کہ میرا وہ اتنا احترام کرتے ہیں، یہ اوس اور خزرج والے ظاہر اپنے قبائل تھے اس کے، تو یہ میرا اتنا زیادہ احترام کرتے ہیں کہ اگر میں ان کو یہ کہہ دوں کہ محمد کا ساتھ چھوڑ دو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو ان میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جو حضور کا ساتھ دے گا۔ انتہا خوش فہمی کی، لیکن وہی بات ہے کہ وہ پہلے والا زمانہ اس کو یاد تھا۔ چنانچہ جب لڑائی شروع ہوئی تو ابو عامر صفوں سے برآمد ہوا بڑے فاتحانہ انداز میں اور بڑی شان کے ساتھ، اور قبیلہ اوس کو مخاطب کر کے گویا ہوا کہنے لگا، اے اوس کے لوگوں، مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ میں ابو عامر ہوں۔ اس کا خیال تھا کہ یہ سنتے ہی اوس میرے ہاتھ پاؤں چومنے کے لیے دوڑ پڑیں گے۔ اس کا خیال تھا کہ یہ سنتے ہی اوس میرے ہاتھ پاؤں چومنے کے لیے دوڑ پڑیں گے، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اوس نے بھی چلا کر کہا، او بدکار، خدا تیری آنکھوں کو کبھی ٹھنڈا نہ کرے، لا مرحبا ولا اہلا، نہ تو جو خوش آمدید کہتے ہیں اور نہ تیری کوئی آؤ بھگت کرتے ہیں۔ حضور کا ساتھ دیکھیے، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ حضور کا جن لوگوں کو ساتھ نصیب ہوا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اپنی شفقت تھی، جو مہربانی تھی، جو محبت، مروت، الفت، جو کچھ بھی تھا ان لوگوں کے ساتھ، وہ کس کمال کا تھا۔ آگے سے انہوں نے یہ جواب دیا۔ اوس کا یہ جواب سن کر ابو عامر کی امیدوں پر اوس پڑ گئی اور کہنے لگا، میرے بعد میری قوم برائی میں مبتلا ہو گئی ہے میرے بعد میری قوم برائی میں مبتلا ہو گئی ہے۔ پھر غصے میں پتھر اٹھا کر مسلمانوں کو مارنے لگا۔ اس کے ساتھ اس کی چند غلام بھی تھے، انہوں نے اپنے آقا کو سنگباری کرتے دیکھا تو وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے۔ جواباً مسلمانوں نے بھی ازراء تفنن یعنی مذاق کے طور پر ان کو پتھر مارنا شروع کر دیے۔ ظاہر ہے کہ جنگ سرد مزاج راہبوں اور خودی سے محروم غلاموں کا کھیل نہیں ہوتی، اس لیے پتھروں کی بارش سے گھبرا کر یہ لوگ جلد ہی بھاگ اٹھے اور مشرکین کے لشکر میں جا کر دوبارہ پناہ لے لی۔ جنگ کے آغاز ہی میں کچھ لوگوں کا بھاگ اٹھنا کوئی اچھا شگون نہ تھا۔ یہ وہ جو میں آپ کو پچھلے جمعے بتا چکا تھا کہ منافقین کا سردار 300 آدمی اپنے لے کے الگ ہو گیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چھوڑ دیا تھا، 300 آدمی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جنگ کے آغاز ہی میں کچھ لوگوں کا بھاگ اٹھنا کوئی اچھا شگون نہ تھا، اس سے باقی افواج اور باقی فوج کے حوصلے بھی پست ہونے کا خطرہ تھا۔ اس لیے فی الفور مشرکین کا علم بردار طلحہ بڑے جوش اور جذبے سے نمودار ہوا اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے تنزیہ انداز میں کہنے لگا۔ اب چوٹ دیکھیے نا، یہ ایک طنز ہوتا ہے نا، ایک عام بات کرنا ہوتا ہے وہ کسی سامنے والے پر اور اثر رکھتی ہے، لیکن وہی بات اگر آپ تنزیہ انداز میں کہیں یا کسی پر چوٹ کوئی کریں تو وہ اور اثر رکھتی ہے، بہت گہرا اثر ہوتا ہے اس کا۔
چنانچہ یہ جو تھا مخاطب کر کے تنزیہ انداز میں گویا ہوا، اے کوئی تم میں ایسا شخص جو یا تو مجھے دوزخ میں پہنچا دے یا میرے ہاتھوں جنت میں داخل ہو جائے۔ یعنی مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہوتا ہے نا کہ جو آدمی شہید ہو جاتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے، جبکہ مسلمان اگر کسی کافر کو مارتے ہیں تو وہ تو جہنم میں جاتا ہے، کافر جو ہوتا ہے۔ تو یہ اس نے چوٹ کی تھی کہ تم میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو مجھے جہنم میں پہنچا دے یا خود جنت میں جانا چاہتا ہو، شہید ہونا چاہتا ہو۔ یہ مسلمانوں کی عقیدے پر چوٹ تھی کہ وہ ایسا سمجھتے ہیں۔ اب یہ جب اس نے طنز کیا تو سارے ہی صحابہ کرام آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ غیرت والے تھے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اس کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے آگے بڑھے اور فرمایا، ہاں میں یہ کام کر دیتا ہوں، یعنی تجھے جہنم میں داخل کر دیتا ہوں، جہاں تو جانا چاہتا ہے میں ابھی تجھے پہنچا دیتا ہوں وہاں۔ اس کے ساتھ ہی حیدری تلوار بجلی کی طرح لہرائی ایک دفعہ بس، یعنی وہ اتنا بڑا ان کا جنگجو تھا، بہت ماہر تھا، یعنی کئی پہلوانوں کے ساتھ وہ اکیلا مقابلہ کیا کرتا تھا، اور جو چوٹ کی تھی وہ بھی اس انداز میں کی تھی کہ بہت لمبا مقابلہ ہوگا۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تو اپنی شان ہے، انہوں نے فرمایا ہاں میں یہ کام کر دیتا ہوں، تیری خواہش پوری کر دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی حیدری تلوار بجلی کی طرح لہرائی اور طلحہ کا سر 2 پارا ہو گیا۔ طلحہ کے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جس کو بھی تلوار سے مارتے تھے تو وہ ان کی ضرب ایسی ہوتی تھی کہ یہ سارے محدثین لکھتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ یہ ان دونوں کی تلوار جس کو پڑ جاتی تھی اس نے سر پر لوہے کا خود بھی پہنا ہوتا تھا اور جسم پر زرہ بھی پہنی ہوتی تھی، جو لوہے کی ساری زنجیروں کی بنی ہوئی لباس ہوتا ہے، پوری قمیص ہوتی ہے۔ اس کے باوجود یہ دونوں چیزیں پہنے ہونے کے باوجود یہ 2 شخصیات جس کو تلوار مارتی تھی تو اس انداز میں مارتی تھی، پتہ نہیں ان کے بازوؤں میں وہ کون سی قوت اس وقت ہوتی تھی کہ وہ تلوار اس لوہے کو خود کو چیر کے، اس کے سر کو چیر کے، اس کے بدن کو چیر کے 2 ٹکڑوں میں ان کے جسموں کو تقسیم کر دیا کرتی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ کرام۔ عجیب اللہ پاک نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی۔ اسی لیے مشرکین سب سے زیادہ مخالف بھی ان 2 شخصیات کے تھے۔ آگے آپ حالات دیکھیں گے اس میں کیا کیا آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی شہادی تلوار 2 پارا ہو گیا۔ طلحہ کے بیٹے عثمان نے جھپٹ کر گرا ہوا علم اٹھایا۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پچھلی دفعہ کہ علم اس وقت ضرور بلند رکھا کرتے تھے تاکہ فوج کے حوصلے پست نہ ہو اور وہ بلند رہے۔ اسی طرح علم اٹھایا اور نیزہ تان کر یہ شعر پڑھتا ہوا آگے بڑھا، ان علی اہل اللواء حقا ان یخدب السعادت او تندقا۔ علم برداروں کا فرض ہے، یعنی علم اٹھانے والوں کا، جھنڈا اٹھانے والوں کا یہ فرض ہے کہ وہ نیزے کو خون سے رنگین کرتے رہے یہاں تک کہ وہ ٹوٹ جائے۔ اب یہ جب آگے بڑھا تو اس کے استقبال کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے۔ دونوں شعر ہیں اللہ کے، اور انتہائی تیزی سے ایسا زوردار وار کیا کہ تلوار اس کا شانہ کاٹتی ہوئی کمر سے جا نکلی۔ یہ وہی بات جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، کمر سے جا نکلی اور عثمان اپنے نیزے کو خون سے رنگین کرنے کی حسرت دل ہی میں لیے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اللہ جانے کیا بجلیاں بری ہوئی تھیں حمزہ و علی رضی اللہ تعالی عنہما کے دست و بازو میں کہ ان کی تلواریں فولادی خودوں اور اہنی زروں کو بے دریغ کاٹتی ہوئی گزر جایا کرتی تھی۔ ان 2 کے علاوہ حضرت سعد، حضرت زبیر، حضرت مصعب اور دیگر بہت سے جان بازوں نے یکے بعد دیگرے مشرکین کے کئی علم بردار خاک و خون میں لوٹا دیے۔ جو بھی ان کے سامنے آیا زندہ واپس نہ جا سکا، مگر مشرکین کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ایک مرتا تھا تو دوسرا علم تھام لیتا تھا، اور اس سلسلے میں اس حد تک جان بازی کا مظاہرہ کرتا تھا کہ دم میں جب تک دم رہتا تھا علم بلند کیے رکھتا تھا۔ چنانچہ جب ایک علم بردار ثواب کے دونوں ہاتھ کٹ گئے
اور علم زمین پر گر پڑا تو اس نے فی الفور گھوڑے سے نیچے چھلانگ لگائی اور علم کو سینے اور کٹے ہوئے بازوؤں کے درمیان تھام لیا اور کہا میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اسی حالت میں مارا گیا۔ یعنی وہ جھنڈے کو اٹھانا کتنی اہمیت رکھتا تھا ان کے نزدیک۔ اس کے بعد علم دیر تک زمین پر پڑا رہا اور کسی کو اسے اٹھانے کی جرت نہ ہو سکی۔ لگتا تھا کہ اب مشرکین کے پاؤں اکھڑ جائیں گے، مگر ایک بہادر عورت امرا نے ہمت کی اور بڑھ کر اسے اٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر مردوں کو بھی غیرت آ گئی اور چاروں طرف سے علم کے گرد سمٹ آئے۔ اس طرح اکھڑتے ہوئے قدم پھر سے جم گئے اور مار کا مزید شدت اختیار کر گیا۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ غزوہ احد، اس میں دونوں طرح کے واقعات ہیں۔ حضور علیہ السلام پر جو لوگوں نے جانیں لٹائی تھیں وہ حالات بھی ہیں، لیکن بہت مشکل حالات بھی اس غزوے میں وقوع پذیر ہوئے تھے۔ بہت مشکلات والا یہ غزوہ تھا۔ وہ سارے حالات میں اس لیے اس سے یہ بیان کر رہا ہوں کہ ہر چیز آپ کے سامنے آئے کہ کیا کیا ہوا تھا، کیسے کیسے ہوا تھا۔ ہم عام طور پر جب تقریر کرتے ہیں نا تو اس میں ہم واقعات بتاتے ہیں، واقعات میں اس طرح پتہ نہیں چلتا۔ جب اس طرح تحریر میں آپ سنتے ہیں تو آپ کو ایک ایک چیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہاں کیا کیا ہو رہا تھا اس وقت۔ حضرت حمزہ کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ کیا شان ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی۔ اتنے مشکل حالات غزوہ احد کے اب یہ آئیں گے، میں آپ کو بتاؤں گا کیسے حالات تھے وہ۔ حضرت حمزہ کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں جنہیں وہ بے محابہ چلا رہے تھے، دونوں ہاتھوں سے تلواریں چلا رہے ہیں۔ جس طرف رخ کرتے صفوں کی صفیں الٹ جاتی اور لاشوں کے انبار لگ جاتے۔ اچانک عرب کے مشہور شمشیر زن صبا غیشانی سے آمنا سامنا ہو گیا۔ صبا نے کہا مقابلہ کرو گے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھ رہا ہے مقابلہ کرو گے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت غضبناک شیر کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول، نعرہ رسالت یا رسول، فیضان صدریہ جاری رہے گا۔ دونوں ہاتھوں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلواریں چلا رہے ہیں۔ صبا جب آگے آیا تو آگے پوچھا کہ مقابلہ کرو گے؟ اب دیکھیے نا یہ انداز ہوتے ہیں بات کرنے کے، یعنی وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت کچھ بھی نہیں سمجھ رہا تھا۔ جو انداز تھا بات کرنے کا تحقیر والا انداز تھا، کچھ نہ سمجھتے ہوئے جیسے آدمی بات کرتا ہے۔ آگے پوچھا کہ مقابلہ کرو گے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت غضبناک شیر کی طرح بکھرے ہوئے تھے، بولے۔ اب یہ وہ کہہ سکتے تھے، آگے سے فرما سکتے تھے کہ ہاں مقابلہ کروں گا، کیونکہ وہ مقابلے کا پوچھ رہا تھا، لیکن اس نے تحقیر والے انداز میں چونکہ پوچھا تھا ان کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے، تو اب جواب میں بجائے یہ کہنے کے کہ ہاں مقابلہ کروں گا، حضرت حمزہ نے کیا فرمایا وہ بھی سنیے۔ اس نے کہا مقابلہ کرو گے؟ حضرت حمزہ نے فرمایا ہاں او ختنے کرنے والی کے بیٹے، مقابلہ کروں گا، او ختنے کرنے والی کے بیٹے، یعنی اس کی والدہ ختنے کیا کرتی تھی بچوں کے۔ ہاں او ختنے کرنے والی کے بیٹے، اللہ کے رسول کے دشمن، بس یہ دو لفظ کہے، اس کے ساتھ ہی دست قضا حرکت میں آیا اور صبح کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ بس یہ مقابلہ ہوتا تھا ان دو ہستیوں کا۔ اسی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی تھی اسی غزوہ میں۔ یہ بھی ایک بہت المناک داستان ہے پوری حضرت حمزہ کی شہادت کی، بہت لمبے واقعات ہیں اس کے اور بڑے عجیب اور بہت دکھ والے واقعات ہیں۔ بہرحال حضرت حمزہ نے بہت سے لوگوں کو شہید کیا، جہنم واصل کیا تھا کافروں کو۔ یہ صبا جو ہے یہ آخری بد نصیب تھا جو حضرت حمزہ کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا۔ اس کو ٹھکانے لگاتے وقت حضرت حمزہ کی ذرا پیٹ سے کھسک گئی تھی۔ حضرت حمزہ خود بھی ذرا پہنتے تھے، وہی جو لوہے والا لباس میں آپ کو بتا چکا ہوں، زنجیروں کی کڑیاں ہوتی ہیں ایسے لمبی لمبی بنی ہوتی ہیں، میں نے دیکھی بھی ہیں، وہ ایک قمیص کی طرح آپ سمجھ لیں، لوہے کی زنجیروں کی ایک قمیص بنی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ پہنتے تھے تاکہ تلوار کا زخم نہ لگ سکے جسم پر۔
تو یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ذرا پہنی ہوئی تھی، لیکن وہ جو وحشی تھا جس کا پچھلی جو میں تذکرہ گزر چکا ہے، وہ ایک فن میں بہت زیادہ ماہر تھا. وہ دور سے چھوٹا سا خنجر پھینکا کرتا تھا یا نیزہ پھینکا کرتا تھا. اب جس طرح تیر ہوتا ہے نا، تیر تو ایسے نشانہ لگا کے تو پھینکتے ہیں کمان کے ساتھ، یا جس طرح بندوق نشانہ لگا کے گولی مارتے ہیں، لیکن وہ جو ہے وہ تو ایسے پھینکا جاتا ہے نا، وہ نیزہ ہو یا خنجر ہو اس کو ایسے پھینک، اس میں ایسے نشانہ آنکھ کے ساتھ تو نہیں لگانا ہوتا، لیکن اس بندے کی مہارت اتنی زیادہ تھی کہ وہ ایسے بھی پھینکتا تھا نا تو جس جگہ وہ چاہتا تھا اسی جگہ جا کے وہ خنجر لگا کرتا تھا، اتنا نشانہ تھا اس کا. تو ہند نے خاص طور پر اس کو وحشی کو حضرت حمزہ کے لیے تیار کیا تھا کہ اگر تو اس کو مار دے تو میں تجھے بہت زیادہ انعام اکرام دوں گی اور بہت زیادہ سونا دوں گی، زیورات دوں گی. تو وحشی وہ تیار ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں ماروں گا. چنانچہ یہی وہ لمحہ تھا حضرت حمزہ کی شہادت کا. اس کو ٹھکانے لگاتے وقت یہی صبح کے ساتھ جب اوپر ہاتھ اٹھایا نا حضرت حمزہ نے اس کو مارنے کے لیے، تو ظاہر بات ہے جب بازو اٹھے گا تو قمیص بھی ساتھ اٹھے گی، تو یہ جو کمر والا نچلا حصہ ہے، پیٹ کا جو نچلا حصہ ہے، اس سے ذرا اوپر ہو گئی، بس یہی اس کو دور سے یہ جگہ تھوڑی سی نظر آئی اور اس نے اپنا وہ نیزہ پھینک دیا. وہ وحشی کسی ایسے ہی موقع کی طاق میں ایک چٹان کی آڑ میں چھپا بیٹھا تھا. اس نے ان کے پیٹ کا نشانہ لے کر پوری قوت سے نیزہ پھینکا. وحشی اس کام کا ماہر تھا، چنانچہ اس کا پھینکا ہوا نیزہ ان کی ناف سے ذرا نیچے آ کر لگا اور ان کا شکم کٹ گیا، پیٹ کٹ گیا. غضبناک ہو کر وحشی کی طرف لپکے، مگر وحشی دور تھا کیونکہ دور سے پھینکا تھا اس نے، اور انتہائی طاقت سے پھینکا ہوا نیزہ اپنا کام کر چکا تھا. لڑکھڑا کر گر پڑے اور جان آفرین کے سپرد کر دی. یعنی یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت تھے کہ ان کے سامنے آ کے ان کو ختم کرنا ممکن نہیں تھا. اس لیے یہ سارا اہتمام کیا گیا کہ قریب آ کے تو کوئی بندہ ان کو نہیں مار سکتا، کوئی ایسا کام کیا جائے کہ دور سے کوئی آدمی مارے، اور دور سے مارنے کے لیے یہ وحشی کا انتخاب کیا گیا کہ وہ دور سے نیزہ پھینکتا تھا اور اس کا نیزہ اپنے نشانے پر لگتا تھا. چنانچہ اس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. شہادت کے بعد ان کے جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ المناک ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی چونکہ واقعات کا تسلسل چل رہا ہے. ابو عامر کا تذکرہ پہلے گزر چکا، وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا سردار تھا، اوس کا سردار تھا، اور پھر بھاگ کر مکہ چلا گیا تھا. وہ مشرکین کا ہمدم اور ہم نوا تھا، مگر اس کے صاحبزادے حضرت حنظلہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے. اب یہ بھی دیکھیے نا، باپ کافر، بیٹا مسلمان. اور حضور میں عرض کر رہا تھا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جانباز ساتھی ہیں، ان میں پتہ نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا روح پھونکی تھی محبت اور شفقت کی کہ بیٹے جو تھے وہ باپ کے سامنے تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے تھے، باپ جو تھے وہ بیٹوں کے سامنے تلواریں لے کے کھڑے ہو. کوئی رشتے کا پاس نہیں ہے، کوئی خون کا پاس نہیں ہے. تو ایسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شفقت بھرا ان کے ساتھ سلوک تھا. اب یہ ابو عامر مشرکین کی طرف سے بڑھ چڑھ کے کام کر رہا تھا، اور بیٹا ان کا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور پر ایمان لے آئے تھے. بڑھ چڑھ کے حملے کر رہے تھے حضرت حنظلہ. انہوں نے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ کا مقابلہ کرنے کی اجازت چاہی. یہ دیکھیے نا، یہ میں آپ کو کہتا ہوں یہ کیفیات ہوتی ہیں، سمجھنے والی چیزیں ہوتی ہیں. اب یہ جب ہم واقعات بیان کرتے ہیں تو ان میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں، وہ تو ایک مقررانہ رنگ ہو جاتے ہیں. انہوں نے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ کا مقابلہ کرنے کی اجازت مانگی تھی، مگر آپ کی شان رحمت نے گوارا نہ کیا کہ بیٹا باپ پر ہاتھ اٹھائے، اس لیے آپ نے منع کر دیا. اچانک مشرکین کا سپہ سالار ابو سفیان حضرت حنظلہ کی زد میں آ گیا. حضرت حنظلہ نے اس پر زوردار حملہ کیا. قریب تھا کہ اس کا کام تمام ہو جائے کہ ناگاہ ایک پہلو سے شداد جپٹ پڑا اور حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. یہ حضرت حنظلہ ان کا بھی بڑا عجیب واقعہ ہے. یہ واحد شخصیت ہیں
پورے صحابہ کرام میں. حالانکہ صحابہ کرام جانتے ہیں نا آپ کتنے بڑے بڑے عہدوں والے ہیں, کتنے بڑے بڑے مرتبوں والے ہیں, خلفائے راشدین ہیں, سب کے اپنے اپنے مقام مرتبے ہیں, لیکن جو مقام اور مرتبہ ان کو ملے حضرت حنظلہ کو رضی اللہ تعالی عنہ, پوری تاریخ میں کسی اور صحابی کے پاس یہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے. ان کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں غسیل الملائکہ یعنی وہ آدمی کہ جس کو موت کے وقت, موت کے بعد جو غسل دیا جاتا ہے وہ بندوں نے نہیں دیا تھا بلکہ فرشتوں نے غسل دیا تھا. یہ ایسا شخص ہے. جب یہ جنگ ختم ہو گئی تھی تو سب کی لاشیں اکٹھی کی جا رہی تھیں, میتیں اکٹھی کی جا رہی تھیں, صحابہ کرام جو شہید ہو گئے تھے ان کی میتیں بھی اکٹھی کی جا رہی تھیں. تو یہ جو تھے حضرت حنظلہ, ان کی میت ان ساری لاشوں میں نہیں تھی. ہر طرف ڈھونڈی گئی ان کی لاش, مگر ان کی لاش, تمام جو لاشیں جو میتیں اٹھا کے لائی گئی تھی مسلمانوں کی, صحابہ کی, ان میں حضرت حنظلہ کی لاش نہیں تھی. سب حیران تھے کہ ان کی لاش کدھر چلی گئی ہے. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ حنظلہ کی لاش نہیں ہے میتوں میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور پھر نگاہیں جھکا لی اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں نے جب اوپر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ فرشتے چاندی کے برتن لیے ہوئے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں. اب ایسا ہوا کیوں تھا؟ ظاہر اس باقی صحابہ کرام بھی لڑتے ہوئے شہید ہوتے رہتے تھے, تو ایسا اعزاز کسی اور کو کیوں نہیں ملا تھا؟ بعد میں جب واپس آ گئے مدینہ منورہ جنگ کے بعد تو پتہ کیا, تحقیق کی گئی کہ ایسا کیوں ہوا, تو پتہ چلا کہ جس دن حضرت حنظلہ شہید ہوئے تھے اس سے ایک دن پہلے حضرت حنظلہ کی شادی ہوئی تھی. اب دیکھیے نا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب دعوت ہوتی تھی, جب حضور کسی کو بلاتے تھے تو لوگ کیسے ان کے حکم بجا لانے کی لپک جاتے تھے. ایک دن پہلے ان کی شادی ہوئی تھی. اب ظاہر ہے جب شادی ہوئی تو رات انہوں نے گزاری تھی اپنی بیوی کے ساتھ. صبح اعلان ہو گیا کہ حضور نے جنگ کے لیے بلا لی ہے, تو نہانا یاد ہی نہیں رہا, غسل فرض تھا ان پر. وہی رات گزاری تھی انہوں نے, بارات والی جو رات ہوتی ہے, نہانا یاد نہ رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہی حکم سنا تو اسی حال میں نکل گئے اور اسی حال میں شہید ہو گئے. تو چونکہ غسل فرض تھا اور اس بندے نے اس بات کی پرواہ ہی نہیں کی تھی کہ حضور کا حکم آ گیا تو میں نے غسل کیا کرنا ہے, اسی طرح بھاگ کھڑے ہوئے. تو اللہ پاک نے پھر یہ انعام عطا فرمایا کہ دنیا میں نہیں نہا سکا تھا تو اب یہ انعام ملے گا کہ اوپر آسمانوں پر فرشتے چاندی کے برتنوں میں غسل دے کے اس کو تدفین کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں, بڑے بڑے اعزازات ہیں ان کے جو ان کو ملتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ دونوں پہلو ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. یہ واقعات بھی آپ ساتھ سنتے رہیں گے, ساتھ ساتھ اس کے جو المناک پہلو ہیں غزوے کے وہ بھی میں آپ کو اسی طرح بتاتا رہوں گا. اللہ رب العالمین ان صحابہ کرام پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے. جس طرح انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا تھا, حضور کا دفاع کرنے کا حق ادا کیا تھا ان مواقع پر, اللہ رب العالمین اس کا بھی ان کو ڈھیروں اجر عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کی تعلیمات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.